ہیں اور آج ہم اس عدم کا اظہار اور بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب تک اہل سنت اور اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، شاعر اسلام کا تحفظ انشاءاللہ اس ملک میں ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، شاعر اسلام میں مجھ سے بیشتر میرے بھائی عامر صدیقی نے کہا تھا، ہر وہ بات شامل ہے، ہر وہ فکر شامل ہے، ہر وہ عمارت شامل ہے اور ہر وہ ہستی شامل ہے جس نے اسلام کی آبیاری کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے بڑھ کر کفر نے عصر حاضر میں مرکز محبت پہ حملہ کیا، اسلام کے بانی پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کی توہین اور آپ کی تنقیص کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ حضرات گرامی قدر، کفر کے ایوانوں نے جب بھی کبھی مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہا تو کفر کبھی چارلی ہیبڈو کی شکل میں آیا، کفر کبھی گیٹ ویلڈر کی شکل میں آیا، اور آج کا کفر جو ہے وہ میکرون کی شکل کے اندر مسلمانوں کے جذبات کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے چارلی ہیبڈو کا بھی مقابلہ کیا، ہم نے گیٹ ویلڈر کا بھی مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ ہم بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے آج میکرون کو پیغام دینا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ علیہ السلام کے حسد میں جلتا رہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو حضور کا دشمن ہے وہ مٹ جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ دنیا سے طرف ہو جائے گا، وہ سوائے ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کے مطابق حضرت رسول اللہ کا نام بھی باقی رہے گا، پیغام بھی باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر! حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں آپ حضرات کے گوش گدار یہ بات بھی کر دینا چاہتا ہوں، ہمیں قائد اعظم سے پیار ہے، حضرت محمد علی جناح سے پیار ہے، لیکن مزار قائد کی توہین کا ڈرامہ رچانے والے اب ان کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ کی محبت کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مزار قائد کی توہین کا الزام لگا کر تم نے سیاسی مخالفوں کو تو پکڑ لیا، اب سوچنے کی بات یہ ہے تم فرانس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، تم پیغام دو تب بھی، تم پیغام دو تب بھی، تم پیغام نہ دو تب بھی انشاءاللہ علامہ شہید کے بیٹے اور حضرت ساجد میر کے کارکن پاکستان کے در و دیوار کے اندر عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے اور دفاع محمدی علیہ السلام کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبتوں کا مرکز ہیں، ہماری عقیدتوں کا محور ہیں، ہمیں اپنی ماں سے زیادہ ان سے پیار ہے، ہمیں اپنے باپ سے زیادہ ان سے پیار ہے، ہمیں اپنے بال بچوں سے زیادہ ان سے پیار ہے، ہمیں اپنے گھر بار سے زیادہ ان سے پیار ہے، ہمیں دکانوں مکان سے زیادہ ان سے پیار ہے، تاکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جان تو نچھاور کی جا سکتی ہے لیکن عظمت مصطفیٰ کے اوپر آنچ کو آنے دیا جا سکتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، پر اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا کرم ہے جہاں پر اس نے ہمارے لیے حضرت رسول اللہ کی ذات کو بطور قائد اسوہ بنا دیا، بطور قائد نمونہ بنا دیا، بطور امام رول ماڈل بنا دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب لوگوں کے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، جس نے قائد کی بات کو مانا اس نے قائد کی بات کو مانا، جس نے عالم کی بات
بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا, جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے حدیث کی بات کو مانا, جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا. لیکن کائنات میں واحد وہ ہستی ہے جس نے اس کی بات کو مانا, اس نے کالی کملی والے کی بات کو نہیں مانا بلکہ مالک کائنات کی بات کو مانا ہے. نعرہ تکبیر. حضرات گرامی قدر, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قائد بتلا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا جو ہے راستہ دکھلا دیا, ہمیں صراط مستقیم کا پتہ بتلا دیا. لیکن حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی کیا, جہاں پر قائد کا پتہ دیا, جہاں پر لیڈر کا پتہ دیا, جہاں پر مقتدا کا پتہ دیا, جہاں پر پیشوا کا پتہ دیا, جہاں پر ہادی کا پتہ دیا, جہاں پر رہنما کا پتہ دیا, وہاں پر مالک کائنات نے مقتدیوں کا بھی پتہ بتلا دیا, وہاں پر مالک کائنات نے پیچھے چلنے والوں کا بھی پتہ بتلا دیا. کہا امام ہونا چاہیے تو مصطفیٰ کو ہونا چاہیے, اور مقتدی اگر ہونا چاہیے تو ابو بکر جیسا ہونا چاہیے, عمر فاروق جیسا ہونا چاہیے, عثمان ذی النورین جیسا ہونا چاہیے, علی المرتضیٰ جیسا ہونا چاہیے, معاویہ بن ابی سفیان جیسا ہونا چاہیے, سعید اور سعد جیسا ہونا چاہیے, عبد الرحمن جیسا ہونا چاہیے, طلحہ اور زبیر جیسا ہونا چاہیے. جس طرح ہم مقتدا کی عظمت کے جھنڈے اٹھا کے آئے ہیں, اس طرح مقتدیوں کی عظمت کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے, آپ نے جس طرح کالی کملی والے کی عظمت کی بات کی ہے کہ آپ صحابہ کرام کی بھی عظمت کے جھنڈے اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ, آپ حزب اللہ کی عظمت کی بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, اور آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, عالم کفر جو ہے جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, اسی طرح بعض لوگ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ذاتوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت رسول اللہ کی اہانت کا ارتکاب کرنے والے تہذیبوں کے تصادم کو چاہتے ہیں, اور حضرات صحابہ کرام کی توہین کا ارتکاب کرنے والے فرقہ وارانہ فسادات کو چاہتے ہیں. اگر ہم نے دنیا کے اندر تہذیبوں کے تصادم کو روکنا ہے تو مصطفیٰ کی عزت کے اوپر پہرے داری دینی پڑے گی, اور فرقہ وارانہ تصادم کو روکنا ہے تو حضرت صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر, آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ بنیاد اسلام جو کالی کملی والے کی ذات ہے, بنیاد اسلام جو کہ اہل بیت اطہار کی جماعت ہے, بنیاد اسلام جو کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, ان کے دفاع کے لیے قلم کو چلانا پڑے, قلموں کو چلانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. آپ کو زبان سے اس بات کا ابلاغ کرنا پڑے, زبان سے ابلاغ کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. آپ کو جلسوں جلوسوں کا انعقاد کرنا پڑے, آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, آپ کوئٹہ کے اندر اس مقصد کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلنا پڑے, نکلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.